پہلے حصی اور معنوی طور پر، ظاہری اور باطنی طور پر انسان جب پاک ہوتا ہے، اپنے آپ کو پاک کرتا ہے، تو ایسی صورت میں جب انسان اپنے اللہ سے مناجات کرتا ہے، اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اپنے رب کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے عبادت سے پہلے اپنی ظاہری طور پر اور اپنی باطنی طور پر، اپنی حصی طور پر اور معنوی طور پر وہ اپنے آپ کو پاک کر لے۔ جس طرح لباس پاک ہونا چاہیے، اس کا بدن پاک ہونا چاہیے، اس کی جگہ اور مکان پاک ہونا چاہیے، ایسے ہی اس کا دل بھی پاک ہونا چاہیے اور اس کے دل میں بھی وہ صفات آنی چاہیے، گویا کہ شرک کی جگہ پہ توحید آ جائے اور حسد اور بغض کی جگہ پہ اللہ کی عبادت کا شوق اور ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرے کہ جو خوبصورت صفات ہیں۔ گویا کہ انسان اللہ کے سامنے جب کھڑا ہو، اللہ کی عبادت کے لیے آئے، تو اپنے آپ کو پاک تو کر کے آئے، ظاہری طور پر اور باطنی طور پر۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ توابین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے دلوں کی طہارت کرتے ہیں، دلوں کو پاک کر لیتے ہیں، شرک سے پاک کر لیتے ہیں، کفر سے پاک کر لیتے ہیں اور حسد و بغض اور کینے ریاکاری سے اپنے آپ کو پاک کر لیتے ہیں۔ اور متطہرین سے مراد ہے کہ اپنے جسم، اپنے لباس اور اپنے کپڑوں کو بھی وہ پاک کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطہور شطر الایمان۔ صحیح مسلم کی یہ روایت کہ پاکیزگی جو ہے، یہ طہارت جو ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے، بلکہ نصف ایمان ہے۔ گویا کہ اس کی اہمیت اس قدر ہے کہ یہ طہارت، یہ پاکیزگی، یہ صفائی، یہ طہارت اللہ کو پسند ہے اور یہ دین اسلام کا امتیاز بھی ہے۔ اور خوبصورت عبادت کے لیے خوبصورت طہارت کی ضرورت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب محدثین نے اپنی کتابوں کا ذکر کیا اور بالخصوص سنن کی جتنی بھی کتابیں ہیں، وہ سنن نسائی ہے، سنن ابو داؤد ہے، یہ سنن کی ساری جو کتابیں احادیث کی ہیں، ان احادیث کی کتب کا آغاز جب ہوتا ہے تو وہ کتاب الطہارہ سے آغاز کرتے ہیں۔ گویا کہ سب سے پہلے طہارت ہے، سب سے پہلے صفائی ہے، سب سے پہلے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو پاک کر کے آتا ہے، پھر اللہ کے دربار میں آتا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے آتا ہے، اللہ کے ساتھ مناجات کے لیے آتا ہے، اللہ سے مانگنے کے اور ہم کلام ہونے کے لیے آتا ہے، تو پھر اس کی عبادت میں حسن پیدا ہوتا ہے اور اس میں لذت پیدا ہوتی ہے اور چاشنی پیدا ہوتی ہے۔